کسی بھائیوں کو عذر ہو، کو مجبوری ہو یا کسی نے سفر کرنا ہو تو وہ جا سکتے ہیں، ان کو شیخ صاحب کی طرف سے اجازت ہے۔ اور کیا کہ دیکھو نہیں جا سکتے، ایسا جواب دیں گے تیرا دل خوش کر دیں گے۔ کیا کہ دیکھو یہ ادب سے چپ ہیں، بس یہ جو تم کہتے ہو کرنی انہوں نے اپنی من مانی ہے، اپنے حساب سے آئے ہیں، اپنے حساب سے جائیں گے، اپنا حساب کتاب سوچیں گے، ان کا یہاں حساب کتاب لگتا ہے نہیں لگتا ہے، وہ کمپیوٹر کی طرح چلتے ہیں، ان کا کمپیوٹر کا حساب بیٹھے گا، یہ آتے رہیں گے، ہاں بھئی ہماری شادی ہو گئی، ہاں بھئی ہمارا کاروبار چل گیا، ہاں بھئی ہمارے گھر سے بھوت نکل گیا، ان کے حساب کتاب ہیں اور رکھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھ لو اپنے دلوں میں ہے تمہارے دل میں، تم نماز روزہ سیکھنے تو نہیں آئے ہو کہ نماز روزہ کوئی سکھانے والا نہیں تھا، ادھر ہی تو آنے نمازاں سیکھنی ہے سنتے تسبیحاں سیکھنی ہے سن، دباؤ پڑا ہوا اب تمہارا باپ بھی پڑھے گا نماز، دباؤ پڑتا ہے ڈاکٹر سے آپریشن بھی کرا لیتا ہے، دباؤ پڑتا ہے تو کڑی دوائی بھی کھا لیتا ہے، دباؤ پڑتا ہے تو ٹکٹ لے کے لندن میں علاج کراتا ہے، میں نے کون جاتا ہے جا کے ٹکٹ اور پیسے جا کے علاج کرائے، اپنے کرانا پڑتا ہے نا، حالات لے جاتے ہیں۔ تو خدا ایسے حالاتوں سے بچائے ہم کو، ایسے حالات پیدا کرے جو رحمت کے ہوں 24 گھنٹے، تو وہ تبھی آئیں گے ہم رحمت للعالمین سے جب محبت کریں گے، ان کا ساتھ دیں گے، ان کی باتیں مانیں گے، ہاں تو وہ حالات پھر بدل جائیں گے، رحمت والے ہو جائیں گے، مصیبت والے دباؤ والے نہیں ہوں گے۔ یہ تو سارے ہی کرتے ہیں، مرتا کیا نہ کرتا، ہاں تم کہتے تو رہتے ہو، بس کہتے رہا کرو، یہ بھی سنتے رہیں گے، کریں گے وہی جو ان کے دل میں ہوگا، لیکن سمجھا تو دینا چاہیے نا، یہ پڑھنے پڑھانے جو ان سے یہ کام نہیں آئیں گے، یہ نیت سے کام آئیں گے، انما الاعمال بالنیات، نبی کریم فرماتے ہیں عملوں کا جو فائدہ ہوتا ہے یا کچھ ہوتا ہے جو کوئی بھی عمل کرے، لیکن نیت کو خدا پہلے دیکھتا ہے، نیت اچھی ہے اور نیت محبت کی ہے، نیت خدا کے خوف کی ہے، نیت لگن کی ہے، خدا نبی سے پیار ہے، دل سے قرآن پڑھتا ہے، دل سے درود پڑھتا ہے جی، دل سے سارے کام کرتے فائدہ ہوتا ہے، ایک ہی دل سے کرنا کرانا نہیں ہے، دباؤ پڑا ہوا، مصیبت ٹلے نہ ٹلے پتہ نہیں، اب وہ کہتے ہیں نماز نہیں پڑھوں گا پتہ نہیں مصیبت نہ ٹلے، نماز پڑھوں شاید مصیبت ٹلے، یہ اچھی نہیں ہے۔ اچھا میں تسبیحاں پڑھوں کچھ جاؤں اللہ اللہ کروں شاید میرا کاروبار ٹھیک ہو جائے اور جو دشمنی کرتے ہیں وہ میرے سے دور ہو جائیں، یہ ایسی نیتیں ہونی چاہیے، تو یہ ہم میں اندر چھپا ہوا ہے نا، کیونکہ آج کل بہت ترقی ہو گئی ہے، ہاتھی کے دام سب نے لگانے شروع کر دیے ہیں، بلکہ خدا رسول کے معاملے میں بھی لگانے شروع کر دیے ہیں، ہاں تب تم سوچ لو تمہارے پاس ہاتھی کے دانت ہیں نہیں ہیں، اتنے لمبے لمبے ہوتے ہیں وہ، ہاتھی کے تو اتنے لمبے ہوتے ہیں، تمہارے تو ہاتھی سے بھی لمبے اندر چھپے ہوں چل چل سنا ان کو، آقا جی کی محبت ہم سب کو نصیب ہو انشاءاللہ۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، وسلم علیکم یا حبیب اللہ، میری قسمت کا لکھا طور نالین شاہ، میری قسمت کا لکھا، میرے جینے کا سبب میرے مرنے کی جگہ، میرے جینے کا سبب میرے مرنے کی جگہ، طور نالین شاہ، میرے ہونٹوں کی جگہ، طور نالین شاہ، میرے ہونٹوں کی جگہ، طور نالین شاہ، میرے ہونٹوں کی جگہ، چومنے
طلب ایک بوسہ عطا چومنے کی ہے طلب ایک بوسہ عطا طور نالین شاہ میرے آنکھوں کے جگہ طور نالین شاہ میرے آنکھوں کی جگہ طور نالین شاہ میرے آنکھوں کی جگہ جہاں پاک قدم دعا پر کے بچھا ہو جہاں پاک قدم دعا پر کے بچھا ہو جہاں پاک قدم دعا پر کے بچھا طور نالین شاہ اتنی عظمت ملی طور نالین شاہ اتنی عظمت ملی گندگی میں لگے بھیج جبریل خدا گندگی میں لگے بھیج جبریل خدا آقا کی نہرین کا آپ جماعت جب کراتے تھے تو جوتے سمیت کراتے تھے. سبحان اللہ. ایک واقعہ ہے کہ آپ کی نالین شریف میں کچھ گندگی لگی ہوئی تھی تھوڑی سی، تو اللہ نے جبریل کو بھیجا، ان سے کہو ذرا نالین صاف. مقرر فرشتہ 7000 سال کے مسافے سے آیا، سدرۃ المنتہا پہ ہوتا ہے. 7000 سال کا 7000 ایک آسمان 1000 سال کا مسافہ ہے. یہاں سے 500 سال موٹاپا، 500 سال ایک اور سدرۃ المنتہا پہ ہوتا ہے. 7000 سال سے بھی آگے وہاں سے آیا کہ نینین کو صاف کر. کتنی عظمت. سبحان اللہ سبحان اللہ. طور شاہ اتنی عظمت ہے ملی طور نالین شاہ اتنی عظمت ہے ملی گندگی میں لگے بھیج جبریل خدا گندگی میں لگے بھیج جبریل خدا. نہرین میں جماعت پڑھنا، نماز پڑھنا جوتوں میں سنت ہے. جب نئے جوتے ہوں اس میں بے ادبی نہیں ہے، آقا نے پڑھی سنت ہے. تو نئے جوتے ہوں جب ابھی تک پانی یا رطوبت اس میں نہیں آئی ہے تو اس میں نماز پڑھا کریں. سنت رسول ہے، بے ادبی نہیں. اور جب وہ گیلے ہونے شروع ہو جائیں، رطوبت ہو جائے، پھر پاکی کی یقین نہیں ہوتا، پھر اس کے بغیر پڑھ لیا کریں. سنت ہے، سنت رسول سے. ایک امتی جوتے میں نماز پڑھ سکتا ہے، خدا کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے. اور ایک نبی دوسری امت کا جوتے کے ساتھ اللہ کے سامنے نہیں جا سکتا ہے، اس زمین پہ نہیں چڑھ سکتا، تو نماز میں کیسے کھڑا ہو سکتا؟ یہ آقا کے طفیل ہم لوگوں کو اتنی رعایت نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام جب کوطور پہ گئے تھے، ابھی ہم کلام نہیں ہوئے تھے، تو خدا نے قرآن میں آیت اتاری، ہم کو تم کو متنبہ کیا، یا موسیٰ فخلا نعلیک، اے موسیٰ جوتے اتارو، انک بالوادی المقدس طویٰ، تم ایک زمین پہ چل رہی، زمین اللہ تعالیٰ نے نسبت تم پر کلام کرنا، بھی کلام نہیں ہوا.
وہ جوتے سمیت چل نہیں سکتے زمین پر جہاں کلام کرنے جا رہے تھے، کھڑا ہونا تو درکنار، اور آقا جی جوتوں کو سمیت پر ڈال کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے. پڑھو جوتی موسیٰ علیہ السلام. جبل طور پر موسیٰ حاضر ہوئے، جب جبل طور پر موسیٰ حاضر ہوئے، جب اتروائی رب نے ادھر جوتی ان کی اتروائی رب نے ادھر جوتی ان کی، مگر میرے آقا امامت کریں جب، مگر میرے آقا امامت کریں جب، تو پاؤں مبارک میں تھی جوتی ان کی، تو پاؤں مبارک میں تھی جوتی ان کی.